السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد صدق الله العظيم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا مہینہ یہ عبادتوں کا مہینہ ہے۔ رمضان کے روزے یہ سب سے بڑی عبادت، قرآن پاک کی تلاوت، تراویح جو رمضان کے ساتھ میں مخصوص ہے، یہ ایک رمضان کی عبادت۔ اسی طریقے سے صلہ رحمی، غم گساری، اعزاء اقربا کے ساتھ میں مہربانی کا سلوک، یہ ایک عبادت۔ روزے داروں کی خدمت کرنا، روزے داروں کو افطار کرانا، کھانا کھلانا، یہ ایک عبادت۔ ان ساری عبادتوں کے علاوہ ایک عبادت وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور وہ ہے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا، آخری 10 دنوں کا۔ یہ سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے روزے فرض ہوئے اس کے بعد سے اپنی پوری زندگی میں اعتکاف کا کبھی بھی ناغہ نہیں فرمایا۔ اللہ کے نبی ہر سال پورے اہتمام کے ساتھ رمضان کے اعتکاف کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو رمضان کا جو آخری عشرے کا اعتکاف ہے یہ سنت ہے۔ یہ تو اس کے لیے ہم تمام کو پتہ ہونا چاہیے اعتکاف کسے کہتے ہیں، اعتکاف میں کیا چیزیں واجب ہے، اعتکاف میں کون سی چیزیں ایسی ہے جن سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، ہمیں اعتکاف کی قسموں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو واجب اعتکاف ہے، دوسرے سنت اعتکاف ہے، اور تیسرے مستحب ہے۔ واجب جو اعتکاف ہے وہ ہے نظر کا اعتکاف یا منت کا اعتکاف۔ جیسے مثال کے طور پر کسی انسان نے یہ منت مان لی اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ میرا فلانا کام ہو گیا تو میں 2 دن کا اعتکاف کروں گا، 1 دن کا اعتکاف کروں گا۔ تو اس طریقے سے منت ماننا اس کے لیے جائز بھی ہے، اور جو اس نے منت مان لیا اس کا پورا کرنا واجب بھی ہے۔ منت کے بارے میں ایک بات یاد رکھو، منت آپ صرف اور صرف
اللہ سے ہی مانگ سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسرے کی منت نہیں مان سکتے۔ جیسے دوسرے کی منت، بہت سارے لوگ درگاہوں پہ منت مانتے ہیں، کیا یہ فلاں بابا اگر مجھے اولاد ہو گئی تو جب تک وہ اولاد 7 سال 8 سال کی نہیں ہوں گی اس وقت تک میں اس کے سر کے بال نہیں نکالوں گا، اور جب وہ 7 سال 8 سال کی ہو جائیں گی تو اس کے بعد یہیں آ کر میں جو ہے اس کے سر کے بال نکالوں گا۔ تو اس طریقے کی منت ماننا شرک ہے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس لیے کہ آپ نے منت اللہ سے مانگنا چھوڑ کر کس سے منت مانگے بھائی؟ غیر اللہ سے مانگے۔ کس سے مانگے؟ غیر اللہ سے مانگے۔ تو اللہ کے غیر کی جو منت ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ گناہ ہے آپ کے لیے، شرک ہے آپ کے لیے۔ ایسے ہی اگر کسی نے منت مان لی کہ میرا کاروبار اچھا چلے، دکان اچھی چلے، یا میرا بیٹا پاس ہو گیا، کامیاب ہو گیا، یا اس کو نوکری لگ گئی، تو ہم فلاں بابا کی درگاہ پہ جا کے کندوری کریں گے، بکرا کاٹیں گے، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، خود بھی کھائیں گے۔ تو یہ بھی شرک ہے۔ کیا ہے؟ یہ بھی شرک ہے۔ اس لیے کہ منت آپ جو مان رہے ہو اللہ کے غیر سے مان رہے ہو۔ کس سے مان رہے ہو بھائی؟ اللہ کے غیر سے۔ منت تو ماننا چاہیے بالکل، لیکن کس سے ماننا چاہیے؟ صرف اللہ سے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں منت ماننے کے طریقے کیا ہیں۔ اے اللہ، اگر میرے بیٹے کو نوکری مل گئی تو میں 10 دن کا اعتکاف کروں گا، تو یہ منت ماننا آپ کے لیے بالکل حلال ہے، جائز ہے، بلکہ مستحسن ہے۔ اے اللہ، میرے بیٹا یا بیٹی کا رشتہ اگر ہو گیا تو میں ایک نفل عمرہ کروں گا، بالکل جائز ہے آپ کے لیے، حلال ہے۔ اچھا، اگر اپنی کیپیسٹی نہیں ہے عمرہ کرنے کی تو اے اللہ، میں 10 دنوں کا نفل روزہ رکھوں گا، میں اتنی رکعت نماز پڑھوں گا، میں قرآن پاک پڑھ کر ایک پورا کیا پورا مکمل قرآن پاک پڑھوں گا۔ تو ہر وہ منت جو آپ اللہ سے مانو وہ آپ کے لیے جائز ہے، حلال ہے، بلکہ مستحسن ہے۔ یہ منت تو وہ شرک ہوں گی، نظر تو وہ شرک ہوں گی جو آپ اللہ کو چھوڑ کر اس کے غیر سے مانو۔ کس سے مانیں گے بھائی؟ غیر سے، اللہ کے غیر سے۔ اللہ کے غیر سے کسی سے بھی منت مانو، کسی کی بھی نظر مانو، لیکن اگر اس میں اللہ نہیں ہے تو وہ شرک ہے آپ کے لیے۔ تو اس کے لیے اگر کسی آدمی نے یہ منت مانی کہ بھائی میں 1 دن کا اعتکاف کروں گا، 2 دن کا اعتکاف کروں گا، 3 دن کا، تو اب اس آدمی کے لیے وہ اعتکاف کرنا واجب ہے۔ کیا ہے بھائی اس کے لیے؟ ایسے ہی اگر نماز کا اس نے منت مانا یا نظر مانا تو وہ نماز کا پڑھنا اس کے لیے واجب ہے۔ کوئی بھی نیت سے آپ منت مانو، نفل روزے کی نیت سے آپ نے مانے، اب منت ماننے کے بعد آپ کا وہ کام ہو گیا، اس کے بعد وہ روزے آپ کو رکھنا اب آپ کے اوپر کیا ہے؟ وہ واجب ہے۔ وہ ایسی منت مانو۔ ابھی دیکھو ہمارے ایک دوست نے، انہوں نے منت مانے تھے، اے اللہ اگر مجھے بیٹا پیدا ہو گیا تو میں 1000 قرآن پاک وہ اپنے بیٹے کے لیے لوگوں کو پڑھنے کے لیے تقسیم کروں گا۔ الحمدللہ اللہ نے ان کی منت پوری کر لی، ہو گیا ان کو بیٹا پیدا۔ وہ 1000 قرآن پاک مجھے ہی دیے، انہوں نے میرے ہی حوالے کیے، آپ اپنے حساب سے تقسیم کرو۔ یہ قرآن پاک جو رکھے ہوئے ہیں نا، یہ ہرے کلر کے، لال کلر کے اپنے مسجد میں، اس میں کچھ قرآن ہے یہ۔ تو ہم نے کیا کیے، 700 قرآن پاک مدرسے کے اندر بچے حافظ بنتے ہیں، ان کو پڑھنے کے لیے لگتا ہے، تو مدرسوں میں دیے 300 قرآن پاک۔ یہاں پہ میں نے رکھا کہ بھائی کبھی کوئی مسجد میں ضرورت پڑ گئی، ہمارے اپنے بچوں کو ضرورت پڑ گئی، تقریباً 100-150 تو ابھی تک ہم نے اپنے بچوں میں تقسیم کیے، ابھی بھی اس میں کے کچھ قرآن پاک ہے
تو وہ جو قرآن پاک اس آدمی نے 1000 قرآن پاک کی نیت کیا تھا کہ بیٹا پیدا ہونے کے بعد میں وہ قرآن پاک لوگوں کو پڑھنے کے لیے دوں گا، اب بیٹا پیدا ہو گیا، اس کے بعد اس کے اوپر کیا ہو گیا بھائی؟ یہ واجب ہو گیا اپنی منت کو پورا کرے۔ ہاں، اور اس نے کس سے منت مانا؟ اللہ سے منت مانا، تو اللہ نے منت پوری کی ہے یا نہیں کی ہے؟ پوری کی ہے۔ تو منت کا پورا کرنا واجب ہے۔ تو آپ نے اعتکاف کی منت مانے، نظر مانے۔ میں جو بتا رہا ہوں اعتکاف کے بارے میں کہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا جو اعتکاف ہے وہ واجب ہے، دوسرا سنت ہے، تیسرا مستحب ہے۔ تو واجب اعتکاف وہ ہے جو نظر کا ہو، منت کا ہو، آپ نے کوئی منت مانے پوری ہوئی، اب آپ کو رکھنا بیٹھنا ہی ہے اس اعتکاف میں، نہیں بیٹھیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ تو وہ منت کا جو اعتکاف ہے، اب اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اگر آپ واجب اعتکاف میں بیٹھ رہے ہو تو آپ کو روزہ بھی رکھنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا بھائی؟ روزہ بھی رکھنا پڑے گا۔ بغیر روزے کے آپ کا اعتکاف ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ بھلے رمضان کا مہینہ نہ رہے، آپ رمضان کے پہلے بعد کبھی بھی رکھ رہے ہو، اگر وہ آپ کے منت کا اعتکاف ہے تو اس اعتکاف کے اندر روزہ رکھنا آپ کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے۔ بغیر روزے کے وہ اعتکاف نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے واجب اعتکاف، تو واجب اعتکاف اسے کہتے ہیں۔ اب دوسرا سنت اعتکاف، یہ ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف۔ آخری جو 10 دن ہے رمضان کے، یہ ہے سنت اعتکاف۔ اب اسے علماء نے سنت کفایہ کہا ہے۔ سنت کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اگر پورے محلے میں 1 آدمی، 2 آدمی، 3 4 آدمی بھی اعتکاف میں بیٹھ گئے تو پورے محلے کی طرف سے وہ ادا ہو جائے گا۔ محلے کے ہر آدمی کو 10 دن اعتکاف میں بیٹھنا ضروری ہے نہیں ہے، لیکن کم سے کم 1 آدمی کا تو بیٹھنا کیا ہے بھائی؟ ہاں، اگر 1 آدمی بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھا تو وہ پورے محلے والے گنہگار ہوں گے۔ کون گنہگار ہوں گے؟ پورے محلے والے گنہگار ہوں گے۔ اب اپنے پاس تو چلو اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، الحمدللہ۔ اللہ کے کچھ بندے، ابھی جیسے ہمارے یہ چاچا ہے، مجھے لگتا 4تھا سال ہے ان کا، کہ پورے مہینے کا اعتکاف رمضان کے مہینے میں۔ ان کے علاوہ اس سال اور بھی ہمارے ایک ساتھی بیٹھے ہیں، اور وہ بزرگ چاچا بھی جو ہے کئی سالوں سے بیٹھ رہے ہیں۔ تو یہ پورے سال کے لیے بیٹھنے والے بھی الحمدللہ، یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے مسجد میں 3 لوگ ہیں جو پورا مہینہ ہر سال پابندی کے ساتھ میں کیا کر رہے ہیں بھائی؟ رمضان کا اعتکاف۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ مسجد کے اندر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں اترتی ہے۔ جو مسجد میں لوگ اعتکاف کے اندر بیٹھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، تو اس مسجد کے اندر انوارات کی بارش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب یہ جو اعتکاف ہے 20 دن جو ہے ان کے، وہ 20 دن کا اعتکاف مستحب میں شمار ہوگا، اور آخری کے جو 10 دن ہے وہ سنت میں شمار ہوگا۔ تو آخری کے جو 10 دن ہیں، آج 18واں روزہ ہے، 19ویں تراویح رہیں گی، کل 20ویں تراویح رہے گی، پرسوں 21ویں، تو پرسوں سے وہ اعتکاف شروع ہونے والا ہے۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ 20ویں روزے کو آدمی اپنا سامان وغیرہ سب کچھ لے کر عصر کی نماز میں مسجد کے اندر پہنچ جائے۔ مطلب 21ویں تاریخ شروع ہونے سے پہلے 21 کی مغرب شروع ہونے سے پہلے مغرب کی اذان سے پہلے جو آدمی آخری عشرے کا اعتکاف کرنا چاہتا ہے اس نے مسجد کے اندر پہنچ جانا چاہیے۔ تو اس کا آخری عشرے کا آخری پورے 10 دن کا اعتکاف شمار ہوگا۔ اگر اس نے تھوڑی سی بھی دیری کی، تھوڑا سا بھی اس کو لیٹ ہو گیا، تو اعتکاف تو اس کا ہو جائے گا، لیکن اس کو سنت اعتکاف کا ثواب نہیں ملے گا، اب وہ اس کا مستحب اعتکاف ہو گیا۔
تو اس کے لیے جو لوگ بھی اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں وہ وقت کا تھوڑا سا دھیان رکھیں کہ 20 تاریخ کو عصر کی نماز میں پورے سامان کے ساتھ ہم مسجد کے اندر پہنچ جائے، اللہ کو یاد کرے، اس لیے کہ اعتکاف کا زمانہ وہ ہوتا ہے کہ بندہ براہ راست اللہ سے اپنا تعلق جوڑتا ہے، وہ پڑا ہوا ہے اللہ کے دربار میں، اب اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، اس کے اور اللہ کے درمیان میں اب کوئی نہیں ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، ایک آدمی وہ اللہ کے دربار میں آ کے پڑ جائے، مجھے آپ بتاؤ کیا ایسا ہو سکتا ہے وہ کوئی دعا کرے اور اللہ اس کی دعا کو قبول نہ کرے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیچارہ 10 دن کا کاروبار چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کر، ساری چیزیں چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آ کے پڑا ہوا ہے۔ تو اعتکاف جو ہے اتنی بڑی، اتنی افضل عبادت ہے اور اس کے فضائل بے شمار ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو وہ اعتکاف کرنے والے اور جہنم کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالی 3 کھائیاں پیدا فرما دیتے ہیں، اور ان میں سے ایک کھائی اتنی بڑی ہوتی ہے جتنا کہ زمین اور آسمان کے درمیان میں فرق ہے۔ دیکھو زمین آسمان کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ وہ ایک کھائی کا ہوتا ہے۔ اب ایسی 3 کھائیاں ہو جاتی ہے اس آدمی کے اور جہنم کے درمیان میں، جو کتنے دن کا اعتکاف کرے بھائی؟ ایک دن کا۔ یہ ایک دن کی فضیلت ہے۔ تو آپ سوچو جو آدمی پورے مہینے کا اعتکاف کرے اس کے لیے کیا فضیلت ہوں گی، اور جو 10 دن کا اعتکاف کرے اس کو ڈبل ثواب مل رہا ہے۔ ایک تو اعتکاف کا ثواب ہے، اور دوسرے وہ اللہ کے نبی کی اس سنت کو زندہ کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی اعتکاف کو فوت نہیں کیا۔ آپ پورے اہتمام کے ساتھ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، وہ سنت زندہ ہو رہی ہے۔ تو ہم نے بھی اس سنت کو زندہ کرنے کی نیت سے زیادہ مسجدوں کے اندر اعتکاف کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ۔ ہاں، ہر مسجد میں کم سے کم 100 150 لوگ ہونا چاہیے اعتکاف کے اندر۔ اب جن لوگوں کو اعتکاف کے فضائل پتہ ہوتے ہیں، جن لوگوں کو اعتکاف کے فوائد پتہ ہوتے ہیں، دیکھو ان لوگوں کو، ویسے لوگ حرم شریف میں پہنچ کر وہاں پہ 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہاں پہ لوگ 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں۔ دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگ اپنا کاروبار، اپنا سب کچھ چھوڑ کر، کیوں؟ اللہ کے نبی کی اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے۔ تو ہم نے بھی اپنے مسجدوں کے اندر اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی کچھ پابندیاں ہیں کہ اعتکاف میں جو بیٹھا ہوا آدمی ہے، اب اس کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ بغیر کسی ضرورت کے مسجد کے باہر نکلے، دنیا کی باتیں کرے، ادھر ادھر کی چیزوں کے اندر اپنے وقت کو برباد کرے، اس لیے کہ پوری زندگی بازار میں گزر گئی، پوری زندگی بیوی بچوں کے ساتھ میں گزر گئی، پوری زندگی کاروبار میں گزر گئی۔ اب 10 دن یہ آدمی اپنے فارغ کر کے مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے، تو اس نے پورے یکسوئی کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے بھائی؟ ہاں، آپ اعتکاف میں بیٹھے ہو تو اللہ کی عبادت کے لیے، ورنہ ہوتا یہ ہے، چلو اپنے مسجد میں تو ماشاءاللہ بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب میں نے دیکھا ہوں اگر نوجوان بچے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اعتکاف میں چھچوراپن ہو رہا ہے، ہنسی مذاق ہو رہی ہے، موبائل پہ گیم کھیل رہے ہیں اعتکاف کے اندر، تو ایسے سے تو آپ کا اعتکاف باطل ہو گیا۔
کیا فائدہ ہوا اعتکاف کے اندر بیٹھ کر؟ کیونکہ آپ کا پورا دل وہ دنیا کی چیزوں کے اندر اٹکا ہوا ہے۔ تو اعتکاف میں بیٹھے تو پوری ایک سوئی کے ساتھ میں بیٹھنا چاہیے۔ اب اگر کوئی آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہے، اس کے کچھ مسائل ہے۔ مسجد کے اندر غسل خانہ نہیں ہے، ابھی جیسے بہت سارے گاؤں کھیڑوں میں ایسا ہوتا ہے۔ اب چونکہ پہلے تو مسئلہ یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس میں 3 لوگ پورے مہینے کے لیے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ میرے محترم دوستو امت کا اتنا برا حال ہے۔ ابھی میں ایک جماعت کی کارگزاری سن رہا تھا، تو ایک علاقے کے اندر جماعت چل رہی ہے۔ میں بات کیا وہاں کے ذمہ دار امیر صاحب سے، میں بولا بھائی جماعت کیسی چل رہی، کیا چل رہی ہے؟ بولے مولانا اللہ سے دعا کرو، رمضان کا مہینہ ہے، مسلمانوں کے گھر ہے بستی کے اندر، لیکن امت دین سے اتنی زیادہ دور ہے کہ امت کو نہ روزے پتہ ہے نہ نماز پتہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں حال یہ ہے کہ مسجد کے اندر امام صاحب اور ہماری جماعت کے 10-12 ساتھی اور ایک آدھا آدمی غلطی سے مسجد میں آ گیا تو، ورنہ اس کے علاوہ کوئی نماز کو آنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ امت کا یہ حال ہے میرے محترم دوستو۔ اصل میں ہوتا یہ ہے، ہم لوگ شہر میں رہتے ہیں، ہماری مسجد اے سی ہے ماشاءاللہ، ہمارے مسجدوں میں مغرب کی نماز میں اوپر کے حصے میں نماز ہو رہی ہے، کچھ مسجدوں میں جمعہ کی نماز 2 مرتبہ پڑھائی جا رہی ہے۔ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ پورے ملک کے اندر، پورے ہندوستان کے اندر، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر جگہ پر ماشاءاللہ دین کا ایسا ہی ماحول ہوگا چاروں طرف۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو امت ہے نا، امت آج بھی اس امت کے اندر اتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے، اتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے، میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ مسلمانوں کو دین نہیں معلوم ہے، دین اسلام کیا ہے پتہ نہیں ہے۔ یہ اعتکاف وغیرہ بہت آگے کی باتیں ہو گئی۔ تو امیر صاحب بتانے لگے، ہم ملاقاتوں میں جاتے ہیں، بہت سارے مسلمان جب ان سے بات کرتے ہیں تو ان کے ہاتھوں پر، مسلمانوں کے ہاتھوں پہ اوم لکھا ہوا ہے، مورتیاں بنی ہوئی ہے۔ کس کے ہاتھوں پر؟ مسلمانوں کے ہاتھوں پر۔ یہ حال ہے امت کا میرے محترم دوستو۔ تو بعض جگہوں پر، حالانکہ یہ جو اعتکاف ہے یہ سنت کفایہ ہے، کم سے کم ایک آدمی نے بیٹھنا چاہیے۔ اب الحمدللہ اپنے یہاں 3 لوگ بیٹھ رہے، ابھی انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آخری عشرے میں بھی بہت سارے لوگ تیار رہیں گے، لیکن یہ حال ہے میرے محترم دوستو کہ آدمی کو طے کر کے زبردستی بٹھانا پڑتا ہے بعض جگہوں پر اعتکاف کے لیے، ارے بھائی بیٹھو، نہیں بیٹھے تو پورا محلہ گنہگار ہوگا۔ ایک آدمی تو بھی کم سے کم اس محلے میں بیٹھنا چاہیے۔ یہ حال ہے امت کا۔ تو ہمارے یہاں تو چلو الحمدللہ مسجد کے اندر بیت الخلا ہے، مسجد کے اندر غسل خانہ ہے، ساری چیزیں ہیں، مسجد میں وضو خانہ ہے، لیکن مسئلہ ایسا ہے اگر کسی مسجد کے اندر وضو خانہ، مسجد کے اندر غسل خانہ نہیں ہے تو ویسا آدمی جو اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے وہ غسل کرنے کی حد تک اپنے گھر پہ بھی جا سکتا ہے، اتنی اجازت دی ہے شریعت نے اس کو۔ بیت الخلا اگر مسجد کے اندر نہیں بنا ہوا ہے اور بیت الخلا کے لیے اس کو دور جانا پڑتا ہے تو اتنی ضرورت کے لیے شریعت نے اس کو اجازت دی ہے، اعتکاف میں بیٹھنے والے کو۔ اسی طریقے سے ہمارے آج کے زمانے میں موبائل فون نکل گئے ہیں، تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والے نے اپنے ساتھ میں موبائل فون ہی نہیں رکھنا چاہیے۔ مان لو اگر ایک اشد ضرورت پڑ گئی کسی بھی مسئلے میں، کسی کام کے سلسلے میں، تو تھوڑی بہت اگر اس کو بات بھی کرنی ہے تو وہ مسجد کا جو باہر کا صحن کا حصہ ہے، اس لیے کہ ویسے بھی مسجد کے اندر دنیا کی بات کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ بھلے آپ اعتکاف میں نہ ہوں
ایسے بھی اگر آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس میں موبائل فون ہے، اور آپ کو اگر آپ کی دکان سے، آپ کے مارکیٹ سے، آپ کے کاروبار کی جگہ سے کسی چیز کا بھاؤ پوچھنے کے لیے فون آتا ہے، تو شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ مسجد میں بیٹھے بیٹھے کس کی باتیں کرو بھائی؟ دنیا کی باتیں کرو۔ ہاں، مسجد میں اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ کو دنیا کی بات ہی کرنا ہے تو اس کے لیے شرط ہے، آپ مسجد کے باہر نکلو، مسجد کے وضو خانے میں جاؤ یا مسجد کے باہر جاؤ، وہاں جا کے آپ بات کرو۔ ورنہ آج میرے محترم دوستو، میں دیکھتا ہوں امت اتنی نڈر ہو چکی ہے، مسجد کا کوئی ادب نہیں، احترام نہیں۔ میں ایک جگہ تعلیم میں بیٹھا، تعلیم چل رہی ہے، اور تعلیم کے درمیان میں فون آ گیا حضرت کو، انہوں نے فضائل اعمال بند کری، اٹھائے فون، وعلیکم السلام، کیا مسئلہ ہے؟ ارے بولے وہ ڈجن کا حساب سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا حساب سے دینے کا؟ بول کے آیا تھا نا، بولے میں نے 60 کا بھاؤ ہے بول کے اس کا، پھر بھی تم لوگوں کو سمجھتا نہیں یار، ایک کام کرو 5 روپے کم کر دو اس میں، ہاں وہ حساب سے لگا دو، بولا چلو ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے فون رکھ کے بازو کو، پھر شروع تعلیم، ہاں درود شریف پڑھو بھئی ایک مرتبہ، اللہم صلی علی، اب ساتھی نے درود شریف پڑھی، پھر اس کے بعد واپس سے تعلیم شروع۔ تو آج جو ہے میرے محترم دوستو، قوم جو ہے نا اتنی نڈر ہو چکی ہے، نڈر، اس کو احساس بھی نہیں ہے کہ مسجد کے اندر دنیا کی بات کرنا ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو یہ اعتکاف تو بہت اونچے درجے کی چیز ہے۔ ایسے عام طور پہ بھی لوگ مسجدوں میں بیٹھ کے، ہاں مسجد میں آپ موبائل پہ بات کر سکتے نا، دین کی بات کرو۔ کسی نے مسئلہ پوچھا، ارے بھائی روزے کی حالت میں جو ہے مجھے انجیکشن لینا ہے، میں لے سکتا کیا؟ ہاں بھائی لے سکتے، نہیں لے سکتے، جو مسئلہ ہے اس کو آپ بات کر سکتے ہیں۔ مسجد کے اندر بیٹھ کے دین کی بات، ارے بھائی دیکھو وہ فلانے علاقے کی جو جماعت چل رہی ہے، وہ جماعت کو کہاں کا رخ دینے کا، وہ جماعت آنے والی ہے یا اجتماع طے ہونے والا ہے، یا ساتھی اپنے کو ملاقات کے لیے جانا ہے، دین کی بات کرو۔ دین کی بات کرنے میں کوئی حرج ہے کیا بھائی؟ دین کی بات کرنے کی اجازت ہے، لیکن مسجد میں بیٹھ کے دنیا کی باتیں کرنا، اب ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا پورا دل اٹکا ہوا ہے دکان کے اندر، کاروبار کے اندر اور دوسری چیزوں کے اندر، تو پھر کیا فائدہ ہے ایسی عبادت کر کے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اعتکاف میں جو بیٹھا ہوا انسان ہے وہ موبائل فون نہ رکھے اپنے ساتھ میں، اور مان لو اگر ہے بھی تو ایک دم اشد ضرورت ہے تو بس اتنی ضرورت کے اعتبار سے استعمال کر سکتا ہے، لیکن لغویات کے لیے، فضولیات کے لیے، گیم وغیرہ کھیلنے کے لیے اور یہ ساری چیزوں پہ اس نے پرہیز کرنا چاہیے، یہ ساری چیزوں سے۔ اس کے علاوہ جو آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کر سکتے ہیں، انہوں نے ایک دم خاموش بھی نہیں رہنا چاہیے۔ ورنہ ہمارے زمانے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی جو اعتکاف میں بیٹھا ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ اعتکاف میں بات چیت وغیرہ کر سکتے ہیں یا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ اگر اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو دوسرے لوگوں سے، لوگ آپ سے آپ بات کر سکتے ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھا ہوا آدمی نماز پڑھا سکتا ہے، مسجد میں اذان دے سکتا ہے، بیان کر سکتا ہے، تعلیم کر سکتا ہے، مشورے میں بیٹھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس کے لیے۔ سارے دینی کاموں کے اندر وہ حصہ لے سکتا ہے۔ جماعت آ گئی، کوئی تعلیم کرتے بیٹھی ہوئی ہے تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ اعتکاف والا اپنا پردہ لگا کے کہ نہیں بھائی اب میں تو اعتکاف میں ہوں، میں ایک الگ کام میں لگا ہوں، یہ لوگ الگ کام میں لگے ہیں۔ نہیں، آپ بھی دین کا کام کر رہے ہو اور وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، آپ تعلیم میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، سب کاموں کے اندر آپ حصہ لے سکتے ہیں۔ تو اعتکاف میں بیٹھا ہوا جو آدمی ہے اس کے لیے بالکل خاموش رہنے کو بھی علماء نے مکروہ لکھا ہوا ہے، اس نے بالکل خاموش بھی نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ذکر و اذکار کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، اور ضرورت کے اعتبار سے لوگوں سے بات چیت کرنا چاہیے، ملاقات کرنا چاہیے، مذاکرہ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہماری ماں بہنیں جو گھروں میں رہتی ہے وہ بھی اعتکاف کرنا چاہتی ہے، وہ اعتکاف کیسا کریں گی؟ مرد جو ہے وہ تو مسجدوں میں اعتکاف کریں گے، عورتیں جو ہے عورتیں وہ اپنے گھر میں جو نماز پڑھنے کی جگہ ہے، جتنی نماز پڑھنے کی جگہ
اپنی اتنی نماز پڑھنے کی جگہ پر ہی وہ اعتکاف کر سکتی ہے. ہاں، اس کے لیے بھی شریعت نے اجازت دی ہے. اور سارے اعتکاف کر سکتی ہے، جیسے میں نے ابھی واجب اعتکاف کا بتایا، اور اسی طریقے سے جو سنت اعتکاف ہے وہ بھی اگر وہ کرنا چاہتی ہے کر سکتی ہے. لیکن اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہے. اس کے لیے شرائط یہ ہے کہ مان لو کیونکہ عورت ذات ہے، اب اس کو ماہواری شروع ہوتا ہے، تو جیسے ہی اس کا ماہواری شروع ہوگا ویسے ہی اس کا اعتکاف ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس کو اعتکاف کی جگہ چھوڑ دینا پڑے گی. اب 3 دن میں وہ عورت پاک ہو گئی تو غسل وغیرہ کر کے واپس سے وہ اعتکاف میں آ کے بیٹھ جائیں گی. ایسا نہیں کہ اس کا ماہواری شروع ہو گیا تھا، اب ضرورت نہیں اس کو بعد میں اعتکاف میں بیٹھنے کی، ایسا نہیں ہے. وہ اور واپس سے بیٹھیں گی اور باقی کے پورے دن پورے کریں گی، اور جو 3 دن اس کے رہ گئے تھے اس کی قضا وہ رمضان کے بعد میں ادا کریں گی. تو وہ عورت بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے. اب بہت سارے اسلامی ملکوں کے اندر جیسے عمان وغیرہ ہے، ایسے جو مسلم ممالک ہیں، ان ملکوں میں عورتیں مسجدوں کے اندر اعتکاف میں بیٹھتی ہیں. ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ویسی عورتوں نے گھر میں بیٹھنا بہتر ہے یا مسجد میں بیٹھنا بہتر ہے؟ تو ویسی جو عورتیں ہیں، اب اصل میں کیسا ہے کہ ہمارے یہاں پہ الگ الگ امام ہیں، الگ الگ امام کا الگ الگ مسلک ہے. وہ امام جو ہے ان کے اعتبار سے انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے. ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عورت کا مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنا وہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ عورت کہاں پہ اعتکاف میں بیٹھے؟ گھر میں اعتکاف میں بیٹھے. اب ملکوں میں، اسلامی ملکوں کے اندر جیسے مسجد نبوی میں بھی بہت ساری عورتیں بیٹھتی ہیں. اب وہ ملکوں کے اندر جو بیٹھتی ہے تو ان کے امام الگ الگ ہے. اب الگ الگ امام کا الگ الگ مسئلہ ہے. ان کے اپنے اعتبار سے ان کے نزدیک جائز بھی ہو سکتا ہے، مکروہ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ ان کے اعتبار سے عمل کرتے ہیں. ہم نے اپنے امام کے حساب سے عمل کرنا چاہیے. لیکن عورتوں نے بھی اعتکاف میں ضرور بیٹھنا چاہیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے عورت کے لیے تو اتنی سہولت ہے اعتکاف کے اندر کہ گھر میں ہی بیٹھنا ہے. وہ اپنے اعتکاف کی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے گھر کے کچھ کام اگر دوسری عورتوں کو نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں تو اس میں بھی بتا سکتی ہے، وہ بھی اس کے لیے جائز رکھا ہے. اگر گھر کی دوسری عورتیں اس عورت سے آ کے پوچھ رہی ہے کہ یہ کیسا پکانا ہے، وہ کیسے پکانا ہے، اس میں کیا ڈالنا ہے کیا نہیں ڈالنا ہے، تو حضرت تھانوی نے لکھا اس کی بھی اس کو اجازت ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ وہ ضرورت کی چیز ہے. اگر وہ ان کی رہبری نہیں کریں گی اور نہیں بتائیں گی، کھانے پینے میں کچھ کم زیادہ ہو گیا تو پھر لڑائی جھگڑے کا ماحول بنے گا. تو عورت کے لیے تو اتنی اجازت ہے، اتنی گنجائش ہے، اتنی سہولت ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر بھی اعتکاف کر سکتی ہے. اب دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ مان لو ایک عورت بیٹھی اعتکاف کے اندر ایک کمرے میں، اسی کمرے کے اندر دوسرے لوگ رات میں آرام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. مان لو اس کا خود کا شوہر ہے، وہ بھی اس کمرے کے اندر سو سکتا ہے یا نہیں سو سکتا ہے؟ بالکل سو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. شرط صرف اتنی ہے کہ وہ عورت جو اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتی، وہ کسی اور کمرے میں نہیں جا سکتی، وہ کسی اور جگہ پہ نہیں. جو جگہ اس نے مختص کر لی اعتکاف کے لیے وہ وہیں پر رہے گی. اس کا شوہر بھی اگر اس کمرے میں سو رہا ہے تو شوہر کو شریعت نے یہ اجازت نہیں دی کہ وہ اپنے بیوی کے ساتھ میں اعتکاف کی حالت میں ویسا تعلق بنائے جیسا غیر اعتکاف کے اندر ہوتا ہے. اس کی اجازت نہیں ہوگی. چاہے آدمی مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھا ہو، گھر پہ اعتکاف میں، دونوں صورتوں کے اندر دونوں کے لیے بھی یہ چیز جائز نہیں ہوگی. اگر کوئی آدمی حالت اعتکاف میں یا حالت روزہ میں اپنے بیوی کے ساتھ میں صحبت کر لے تو اس پہ صرف قضا نہیں لازم آئیں گی، اس کو اس کا کفارہ بھی دینا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا بھائی؟ کفارہ بھی دینا پڑے گا. ایک روزہ جس روزے کے اندر اگر اس نے صحبت کر لی تو فرمایا قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اس کو 60 روزے رکھنا پڑیں گے. کتنے روزے بھائی؟ 60 روزے رکھنا پڑیں گے. 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا. نہیں تو
وہ ایک روزے کے کفارے کے بدلے میں. تو اس کے لیے شریعت نے عورت کو تو اجازت دی ہے، جو گھر میں وہ اعتکاف کر رہی ہے اس گھر کے اندر دوسرے لوگ بھی سو سکتے ہیں، اس کا شوہر بھی سو سکتا ہے، لیکن احتیاط یہ ہے کہ وہ لوگ اس سے تھوڑا سا دور رہیں. اب اعتکاف کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے مستحب اعتکاف. یہ جو دو اعتکاف میں نے بیان کیے، واجب اور سنت، یہ دونوں اعتکافوں کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے. روزہ رکھنا کیا ہے بھائی اس کے لیے؟ اب مستحب جو اعتکاف ہے اس کے لیے روزہ شرط نہیں ہے. ہمارے امام صاحب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مستحب اعتکاف جو ہے اس کا ڈیوریشن وہ بھی فکس نہیں ہے. آپ مستحب اعتکاف کتنی بھی دیر کا رکھ سکتے ہیں. اب جیسے مثال کے طور پر ہم لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو مسجد میں داخل ہونے کی کتنی سنتیں ہیں؟ کتنی سنتیں ہیں؟ 5 سنتیں ہیں. سب سے پہلے سیدھا پیر مسجد میں داخل کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، درود شریف پڑھنا، اور اس کے بعد مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھنا، اور نمبر 5 اعتکاف کی نیت کرنا، نویت بسم اللہ دخلت علیہ توکلت و نویت سنت الاعتکاف. اب آپ جب مسجد میں داخل ہو رہے ہیں 5 سنتوں کے ساتھ میں، تو مسجد میں داخل ہونے کے بعد جب آپ نے اعتکاف کی نیت کی، مستحب اعتکاف کی، تو آپ مسجد میں نماز کے لیے آئے تو جتنی دیر آپ مسجد میں رہیں گے آپ کا اتنے دیر کا ٹائم جو ہے وہ اعتکاف میں شمار ہوگا. کائے میں شمار ہوگا بھائی؟ اب مان لو جمعہ کی نماز کے لیے جتنے بھی لوگ یہ دعا پڑھ کے مسجد کے اندر آئے تھے وہ سارے لوگ ابھی فی الحال اعتکاف میں ہیں، اور جب وہ باہر نکلیں گے ان کا اعتکاف کیا ہوگا؟ ختم ہوگا. یہ کون سا اعتکاف ہے؟ مستحب اعتکاف ہے، جس کا کوئی ڈیوریشن فکس نہیں ہے کہ اس کے لیے تم نے روزہ رکھنا چاہیے یا اتنے ہی گھنٹے بیٹھنا چاہیے یا اتنی دیر. نہیں، آپ جتنی دیر مسجد میں رہیں گے آپ کا اتنی دیر مسجد میں رہنا بھی آپ کے لیے اعتکاف بن جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہو رہے تھے آپ نے کائی کی نیت کرنا چاہیے تھی؟ اعتکاف کی. اس کے لیے میرے محترم دوستو یہ نیت ہم ضرور کریں. تو میں آپ تمام لوگوں سے درخواست کروں گا، دیکھو رمضان کا مہینہ اللہ نے ہم کو عطا فرمایا ہے. اب آنے والے رمضان میں ہماری زندگی رہتی ہے نہیں رہتی ہے کوئی بھروسہ نہیں ہے. اللہ نے یہ رمضان دیا، ہم یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ جو سنت اعتکاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں چھوڑا، میں بھی اس اعتکاف کا اہتمام کروں گا. زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے مسجدوں میں اعتکاف کے اندر بیٹھنا چاہیے. 20 تاریخ کی عصر کی نماز میں جب ہم مسجد میں پہنچیں گے اپنے پورے سامان کے ساتھ اعتکاف کی نیت کے ساتھ ہم مسجد کے اندر داخل ہو، اور اسی وقت میں یہ نیت کر لے کہ میں ایک عشرے کا جو سنت اعتکاف ہے اس کی نیت سے مسجد میں داخل ہوتا ہوں. انشاءاللہ آپ کا اعتکاف شروع ہوگا. وہ پورے ایک عشرے کے سنت اعتکاف کا اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائیں گے. اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لے بھائی.